بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ لیں گے۔ اس سبق کے پچھلے حصے میں ہم نے ثلاثی مجرد مادہ فعلہ میں 3 حروف کے اضافے سے بننے والے افعال مزیدہ استفعلہ، افعولا، افعاللہ، افعولا کا تعارف، معنی، ساخت، خاصیت، بناوٹ، ان کے معروف و مجہول، ماضی و مضارع، امر و نہی حاضر کے بنیادی صیغے اور ان کی گردانوں کو تفصیل سے جانا تھا۔ اس حصے میں ہم ان افعال کے مصادر، اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوزان جاننے کے بعد پچھلے اور اس سبق میں لیے گئے تمام موضوعات پر مرتب کردہ مشقوں پر اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو اس زبان کے بولنے والوں نے سن کر آگے بتایا ہوتا ہے۔ یہ اسم خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اسے الفاظ کے نکلنے کی جگہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے اور مصدر کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے، جیسے کھانا، جانا، لکھنا وغیرہ فعل نہیں بلکہ افعال کے نام ہیں۔ آئیے اب مزید ثلاثی بثلاثۃ احرف کے اوزان جو کہ استفعل، افعولا، افعولا اور افعاللہ ہیں، ان پر ماضی و مضارع معلوم، امر و نہی حاضر کے بنیادی صیغوں اور ان پر کچھ مثالیں لے کر پچھلے حصے میں لیے گئے سبق کو دہراتے ہیں، پھر ان اوزان کے مصادر بھی جانتے ہیں۔ استفعل پر استغفر، یستفعل پر یستغفر، استفعل پر استغفر، لا تستفعل پر لا تستغفر، اور استفعل کا جو مصدر ہے وہ استفعال ہے اور اس پر استغفار۔ دوسرا وزن افعوعل پر احدودق، یفعوعل پر یحدودق، افعوعل پر احدودق، لا تفعوعل پر لا تحدودق، اور اس کا جو مصدر کا صیغہ ہے وہ ہے افعیعال اور اس پر احدیداق۔ تیسرا وزن افعال پر اخدار، یفعال پر یخدار، افعال پر اخدار، لا تفعال پر لا تخدار، اور اس کا جو وزن ہے مصدر کا وہ ہے افعیلال، اس پر اخدیرار۔ آخری وزن افعول، اس پر اخروط، یفعول یخروط، افعول اخروط، لا تفعول لا تخروط، اور جو مصدر ہے اس باب کا وہ ہے افعوال، اس پر اخریبوات۔ اسم الفاعل، اسم الفاعل وہ اسم ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ کے طور پر جملے میں استعمال ہوتا ہے۔ ان ابواب سے اسم الفاعل کے اوزان اور ان پر کچھ امثلہ اردو ترجمے کے ساتھ سامنے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ وزن 1 استفعل، اسم الفاعل مستفعل، مثال مستغفر، ترجمہ معاف کرنے والا۔ وزن 2 افعوعل، اسم الفاعل مفعول، مثال محدودق، معنی گھیرنے والا۔ وزن 3 افعال، اسم الفاعل مفعال، معنی مخدار، معنی سبز کرنے والا۔ وزن 4 افعول، اسم الفاعل مفعول، مثال مخروط، معنی جھوٹ گھڑنے والا یا تراشنے والا۔ اسم المفعول، اسم المفعول بھی وہ اسم ہے جس پر کام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ کے طور پر جملے میں استعمال ہوتا ہے۔ ان ابواب سے بھی اسم المفعول کے اوزان اور ان پر کچھ امثلہ اردو ترجمے کے ساتھ سامنے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ وزن 1 استفعل، اسم المفعول مستفعل، مثال مستغفر، معنی معاف کیا ہوا۔ وزن 2 افعوعل، اسم المفعول مفعول، مثال محدودق، ترجمہ گھیرا ہوا۔ وزن 3 افعال، اسم المفعول مفعال، مثال مخدار، ترجمہ سبز کیا ہوا۔ وزن 4 افعول، اسم المفعول مفعول، مثال مخروط، ترجمہ جھوٹ گھڑا ہوا یا تراشا ہوا۔ ذیل میں دیے الفاظ کو مصدر، اسم الفاعل اور اسم المفعول کے تناظر میں پہچانیں، نیز ان کے ابواب بھی بتائیں۔ کام کرنے کے بعد اجوبہ آپ کے سامنے ہیں، انہیں چیک کر لیجیے گا۔
اس سبق کو یاد رکھنے اور اس میں مہارت کے لیے پچھلی سلائیڈز میں لیے گئے مختلف افعال کے مصادر اسم الفاعل اور اسم المفعول بنائیں۔ آئیے اب قرآن کریم سے اوزان و مزید ثلاثی بثلاثتی احرف کی چند امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَارًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف قسم کی مشقوں کے ذریعے لیے گئے موضوعات کی دہرائی کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، کالم 1 میں موجود افعال کا وزن، ان میں حروف زائدہ کی نشاندہی اور ان افعال کی قسم بتائیں۔ لغہ عربیہ کو لغت الاشتقاق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی زبان جس میں کسی لفظ سے بہت سے افعال اور اسما نکلتے ہوں۔ یہ مخصوص بنیادی مادوں پر مشتمل گروپ ہے جو اپنے اندر بے شمار اسما اور افعال لیے ہوتا ہے، جو مقرر کردہ اوزان پر بنتے ہیں۔ جیسے کسی بھی بنیادی صیغے سے ہم نے فعل ماضی و مضارع، امر و نہی کے معلوم و مجہول صیغے وغیرہ بنانے سیکھے۔ اسی طرح اسی بنیادی قاعدے سے ہم بعض اسما کی ساخت اور بناوٹ بھی بنا سکتے ہیں، جنہیں ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر، اسم مکان وغیرہ سے پچھلی سلائیڈ میں جانا ہے۔ مشق نمبر 2 ہے، دیے گئے مادوں سے مطلوبہ اور ممکنہ اسماء و افعال بنائیں۔ خود سے کرنے کی کوشش کریں، ڈکشنری کا استعمال کریں، اس کے بعد دیے گئے جوابات کو دیکھیں۔ مشق نمبر 3، دیے گئے کالم کو مطلوبہ ہدایات کے مطابق مکمل کریں۔ کالم نمبر 1 میں ثلاثی مزید بثلاثتی احرف کے استفعل، افعول، افعول اور افعال کے اوزان ہیں۔ کالم نمبر 2 میں آپ نے کالم نمبر 1 میں موجود اوزان پر فعل کی 2 مثالیں دینی ہیں۔ کالم نمبر 3 میں کالم نمبر 1 کے اوزان کے مصادر کا وزن لکھنا ہے۔ مصادر کے وزن پر دی گئی 2 مثالوں کی بناوٹ کالم نمبر 4 میں کرنی ہے۔ مشق نمبر 4، کالم 1 میں موجود افعال کا وزن کالم نمبر 2 میں، ان کا مجرد مادہ کالم نمبر 3 میں، اور کالم نمبر 1 میں موجود جو افعال ہیں ان کے زائد حروف کالم نمبر 4 میں لکھیں۔ مشق نمبر 5، وزن استفعل پر مطلوبہ معنی رکھنے والے افعال کے استعمال سے جملے بنائیں۔ اور اسی مشق کا حصہ نمبر 2، وزن افعول پر کالم کی تصاویر بیان کرنے والے افعال کے استعمال سے جملے بنائیں۔ مشق نمبر 6، وزن افعال پر تصویر کشی والے افعال کے استعمال سے جملے بنائیں۔ مشق نمبر 6 حصہ دوم، وزن افعول پر تصویر کشی والے افعال کے استعمال سے جملے بنائیں۔ مشق نمبر 7، کالم 1 کے افعال مزیدہ کا مجرد صیغہ کالم 2 میں، ان کے اوزان کالم 3، ان کے معنی کالم 4، ان میں موجود زیادہ حروف کالم 5 کے پہلے حصے اور ان کے معنی کی تفصیل کالم 5 کے دوسرے حصے میں لکھیں۔ شکراً لحسن استماعکم و مشاہدتکم، امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں سیکھنے کے سلسلے کو نئے موضوع کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ و حفظہ۔